اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے آن ورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں قائم و دائم رکھے، اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہماری جنریشن کے لیے، ہمارے فیملی کے لیے اس کو ضرور مقرر کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ اس میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 11 سے پہلے کل ہم نے آیت نمبر 10 تک دیکھا تھا، کل آیت نمبر 3 سے لے کے 10 تک، اور پہلی 2 آیات بھی ہم نے کل کچھ دیکھی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے احوال جو ہم نے پہلی کلاس میں مطلب کچھ سمجھنے کی یا ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی انفال یا اضافی مال غنیمت کہہ سکتے ہیں، لیکن انفال ایک اضافی چیز یا اضافی فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے مال کی شکل میں دیا تھا، اس کے بارے میں 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ وہ تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی اس کو جس طرح سے مطلب تقسیم کرنے کا حکم دیں گے یا استعمال کرنے کا حکم دیں گے، وہی ایک قانون ہوگا۔ اور اس کے بعد کل 2 اہم نقطے تھے جو ہم نے دیکھے، ایک تو مومنین کی کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر مطلب ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق مقرر کیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور ایک عظیم رزق جو ہے وہ بھی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہم نے دیکھا تھا کل، غزوہ بدر کے حالات جو ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی، یا اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی تفصیلات بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی مسلمانوں کی، تو وہ پورا کل سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو آج ہم آیت نمبر 11 سے ہم جب پڑھیں گے آگے، تو اس میں وہی سلسلہ کلام جو ہے وہ آگے چلے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، اور کس طرح سے کافرون ان کی جڑ یا ان کا پورا جو مقصد ہے اس کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ تو آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ سے ہمیں ریمائنڈ بھی آتا جائے گا، پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ بھی۔ آیت نمبر 11 شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ یغشیکم، جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر، النعاس، اونگ، جب وہ تمہارے اوپر اونگ طاری کر رہا تھا، یغشی غشی سے ہے، غش کھا جانا یا غش مطلب ایک بے ہوش ہو جانا یا اپنے حواس سے باہر نکل آنا، تو یغشی النعاس، جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر اونگ کو۔ جی یہ کچھ مائک آن ہو گیا شاید غلطی سے، جی، جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر اونگ کو، اونگ طاری کر رہا تھا،
غزوہ بدر کی جب دن تھا، بدر کا جب دن تھا، اس سے پہلے رات کو دونوں فوجیں کہہ لیں، انہوں نے اپنے اپنے ڈیرے جما لیے تھے، اپنی اپنی جگہ مختص کر رہی تھی. مسلمانوں کا مقام جو ہے یا مسلمانوں کی جگہ جو ٹھہرنے کی تھی جہاں پر وہ تھے، وہ ایک گھاٹی نما یا تھوڑا اونچائی کی جگہ تھی، اور جو مشرقین کا قافلہ تھا وہ نیچے کی جگہ پر تھے، اور پانی کا وہاں پر کچھ ذخیرہ تھا یا پانی کا جو بھی وہاں پر اویلیبل تھا وہ مشرقین مکہ جو ہیں ان کی جگہوں کے پاس تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک اونچی جگہ پر تھے. تو وہاں پر رات کے وقت میں، اس سے پہلے کی جو رات تھی، اس رات کو، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ویسے وہ مدینہ سے جب نکلے تو قافلے کے لیے نکلے، لیکن بعد میں ارادہ ہو گیا یا فیصلہ ہو گیا کہ لشکر کا مقابلہ کریں گے، اور پھر ایک بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے مطلب آگے بڑھے. یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ ایک بہت ہی بڑی طاقت جو پہلے ہی اسلحے سے لیس ہے اور تعداد میں بھی بہت بڑی ہے ان سے، اور ویسے بھی منجھی ہوئی طاقت ہے، وہ اس کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے پورے اس علاقے میں یا پوری سلطنت میں کہہ لیں، پورے ملک میں کہہ لیں، بلکہ انٹرنیشنلی. تو ان کے اوپر ایک کیفیت ایسی تھی جس میں وہ جس میں وہ ایک آزمائش کی شکل میں ان کے سامنے بھی آ رہا تھا. اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو وہ جب ان کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت ہی ٹف سی سچویشن تھی ان کے پاس. لیکن بدر کی رات کو، جس دن صبح مقابلہ ہونا تھا، اس کی رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بہت ہی گہری اور بہت ہی آرام دہ اور سکون پہنچانے والی نیند جو ہے وہ مسلط کر دی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی مطلب پرسکون ہو کر سوئے، اور صبح جب اٹھے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی، ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں، اور تازہ دم ہو کر اور ہر لحاظ سے فریش ہو کر وہ صبح اٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو اور باتیں ہیں جن کا آگے ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو جب طاری کر رہا تھا تم پر اونگ کو، نیند کو یا اونگ کو، امن دینے والی، ایک پرسکون قسم کی ایسی جو راحت بخش دے، امن بخش دے، ایسی نیند کو یا اونگ کو وہ طاری کر رہا تھا تم پر، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتارتا تھا تم پر، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً پانی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بھی کرم اور رحمت ہوئی اور مدد ہوئی کہ اس رات کو بارش ہوئی، اور بارش ایسی برسی کہ اس میں کیا فائدہ ہوا ملا وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بھی اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ اور عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رجز شیطان کی گندگی، تاکہ وہ تم کو پاک کر دے اس سے، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ مضبوط گرا باندھے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ اور جما دے، بھی اس کے ساتھ، الاقدام آپ قدموں کو. وہ رات کو ایک تو اونگ یا نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بہت ہی امن دینے والی، بہت ہی پرسکون، بہت ہی راحت دینے والی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش نازل فرمائی. اس بارش سے کیا ہوا؟ اس بارش سے ایک تو یہ ہے کہ اونچی مقام پر تو جیسے یہ کہا، تو بارش جب ہوئی تو بارش کی وجہ سے وہاں پر کیونکہ ریتلی مٹی ہوتی ہے، تو وہ ریت میں چلنا یا اس ایسی سرزمین پر چلنا، نقل و حرکت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہی ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ بارش ہونے سے مٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی، تھوڑا سا زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی، اور اس میں نقل و حرکت جو ہے وہ آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ میں، یعنی اس کے الٹ دوسری طرف، یعنی مشرکین جو وہاں پر تھے، مشرکین کا لشکر وہ نیچے کی جگہ پر تھے، اور جو بارش ہوئی وہاں پر، وہ بارش کیونکہ اونچائی سے نیچے پانی جب گیا تو وہاں پر ایک دلدل ٹائپ بن گیا، یا وہاں پر کیچڑ ٹائپ، وہاں پر نقل و حرکت میں تھوڑی سی کہہ لے کہ مشکل تھی. لیکن جہاں پر مسلمانوں کا قافلہ تھا وہاں پر مٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور
اور چلنے پھرنے میں یا نقل و حرکت میں آسانی ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، تو وہی جو بارش ہو رہی تھی انہوں نے کچھ گڑھے کھود کر یا کچھ بند باندھ کر تھوڑی سی جگہ پر وہ پانی کو تھوڑا سا سٹور بھی کر لیا۔ اب اس پانی سے انہوں نے طہارت وغیرہ اپنی جو ہے وہ وضو وغیرہ یا جو غسل وغیرہ کا جو بھی جس کو بھی جیسی حاجت تھی وہ بھی انہوں نے اس پانی کو استعمال کر کے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور فضل تھا، رحمت تھی، مدد تھی ان کے لیے کہ آسمان سے بارش ہوئی لِیُطَہِّرَکُم، تاکہ وہ پاک کر دے تم سے، اس پانی سے تم کو پاک کر دے، تمہاری حاجت جو ہے وہ بھی دور کر دے اس سے، اور تمہیں شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے۔ اور شیطان کی گندگی یہاں پر بہت ساری اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں۔ شیطان کی گندگی ایک تو یہ ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے اور اس کے وہ سامنے بہت بڑی آزمائش ہے تو آٹومیٹیکلی شیطان جو ہے وہ بھی اس میں وسوسے ایڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان تو ڈھونڈتا ہے ایسے وقتوں کو یا ایسے موقعوں کو جب انسان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو اور وہ ایسی حالت میں ہو کہ اس کو بہکایا جا سکے آسانی سے۔ تو وہ مسلمان جو ہے وہ ایک مشکل وقت دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ لیں کہ ایک یہ بھی گمان تھا یا یہ بھی ان کے سامنے تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر لڑنے آئے، لیکن ہمارے ساتھ حالات اتنے سخت ہیں، جبکہ پانی جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہے اور نقل و حرکت بھی ان کے پاس آسانی سے ہو رہی ہے۔ یہ مشرکین کا جو لشکر ہے، اس کے علاوہ یہ جو حاجت وغیرہ ہوتی ہے وضو کرنے کے لیے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے، اس میں بھی کیا ایک کوفت یا مسلمانوں کو تو خاص کر اس کا انتظام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، صفائی کا اور وضو وغیرہ کا۔ یہ ان کی ایک خاص مطلب خوبی ہے مسلمانوں کی۔ اس کے بغیر تو وہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبلی محسوس نہیں کرنا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ کمفرٹیبل محسوس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا وضو نہیں ہے یا اگر آپ کو مطلب صفائی کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں جب پانی میسر آ گیا تو شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ بھی دور ہو گئے اس طرح سے، اور وہ بڑے پرسکون انداز سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ریڈی ہوئے ہر چیز کے لیے اور جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ مضبوط گرہ باندھے تمہارے دلوں پر، تمہارے دل جو ہیں اور مضبوط ہو جائیں اور زیادہ مطلب طاقتور ہو جائیں اس مارکے کے لیے، اور تمہارے قدموں کو بھی وہ جما دے، تمہارے نقل و حرکت کے لیے، اور تمہارے جو قدم ہیں ان کو مضبوط کر دے، تمہاری پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ از یو ہوئی، یاد کرو جب وحی کر رہا تھا رب کا، آپ کا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں سے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، تو یہاں پر آ گیا اس فرشتوں سے مدد کیسے ہوئی کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ جب آپ کا رب یعنی اللہ وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، جو فرشتے 1000 فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ان فرشتوں کو جوک در جوک جب بیتا ایک کے بعد دوسرا یک کے بعد دیگرے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو وحی کر رہا تھا یا ان کو کہہ رہا تھا کیا، انی معاکم، کہ میں بے شک تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ فرشتوں سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، مومن جو ہیں جو میدان جنگ میں ہے، تم ان کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کے ساتھ جا کے ان کی مدد کرو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ اب ان کو ثابت کرنا یا ان کو مدد کرنا فرشتوں کی کیا ہے، وہ بہت سارے اس میں بھی کمنٹس ہیں بہت سارے علماء کے اور مفسرین کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، انہوں نے جو وار تلواروں کے کیے، یہ جنگ کے دوران تلواروں سے یا اپنی لاٹھیوں سے، تلواریں تو 8 تلواریں سے صرف ان کے پاس 1000 کے مقابلے میں، تو اپنی لاٹھیوں سے یا جس بھی طرح سے وہ کافروں پر حملہ کرتے تھے، تو ان کا حملہ جو ہے ان کے ٹارگٹ کو اچیو کرتا تھا۔ جہاں پر بھی وہ ضرب لگاتے یا جہاں پر بھی وہ حملہ کرتے، ان کا جتنا مطلب اٹیک سے وہ پورے کے پورے کامیاب رہے اور اپنے نشانے پر بیٹھے، اور اس نشانے پر بیٹھنے اور اس کامیابی کے لیے یا اس طرح سے حملہ کرنے کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے، انہوں نے مدد کی مومنین کی۔
ٹھیک ہے، تو وہ ثابت قدم رکھو، ان کو تھوڑی سی مدد دو، ان کو تھوڑا سا حوصلہ بڑھاؤ، ان کے اس طرح سے مدد کرو کہ وہ ثابت قدم رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے، ایک طرف تو یہ ہوا، ٹھیک ہے، مومنین کی مدد کس طرح سے، اور دوسری طرف سألقی، انقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں پر، ان کے دلوں پر جن نے کفر کیا، جن سب نے کفر کیا، یعنی کافروں کے دلوں میں انقریب میں ڈال دوں گا الرعب، روب کو، دہشت کو، انقریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، فَضْرِبُوا، پس تم ضرب لگاؤ، پس تم مارو، فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم سب ضرب لگاؤ ان کے ہر پور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، مومنین کو ثابت قدم رکھو، ان کی مدد کرو، اور دوسری طرف میں کافروں کے دلوں میں انقریب روب ڈال دوں گا، دہشت ڈال دوں گا، تو ایسی صورتحال میں پس تم ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ پور پر بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں پر، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے پور جو ہیں، جو اگلے سرے یا پہلے جہاں پر ناخن ہوتے ہیں، وہ پہلا پور جو ہے ساری انگلیوں کے، وہ ان پوروں پر، جب ان پوروں پر ضرب لگتی ہے، ایک تو ہم اگر اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس میں دیکھیں تو جب انگلی کی سامنے نوک جو ہے، یا پہلا پور جو ہے ناخن کے ساتھ، اس کے اوپر جب ضرب لگے یا چوٹ تھوڑی سی شدید لگے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اس سے ہمارے مطلب کام کرنے اٹھنے بیٹھنے میں خدا نخواستہ اگر کچھ چوٹ ایسی ہے تو بہت مشکل آتی ہے۔ اور جب مسلمانوں کو کہا، مومنوں کو کہا کہ ان کے گردنوں پر، ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ انہوں نے ایک ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کی گردنوں پر اور ان کے پوروں پر اگر ضرب لگاؤ گے تو وہ ان کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں طرف کا ایک دو طرفہ یہاں پر تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ایک تو مسلمانوں کی مدد کی، اور دوسرا کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا، دہشت ڈال دی۔ اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب ایسے موقع پر، ایسی کسی بھی سچویشن میں جو بھی خوف میں آ جاتا ہے، جو دہشت زدہ ہو جاتا ہے، یا تھوڑا سا جو ڈر جاتا ہے، وہ اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے پاؤں سے لڑک گیا تو پھر وہ اور زیادہ کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر اس کا واپس کھڑا ہونا جو ہے نا آہستہ آہستہ مشکل ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کی ضرب جو ہے وہ مضبوط ہو اور مسلسل ہو، اور بہت ہی چابک جستی سے، جسے کہہ سکتے ہیں بہت ہی تیزی سے اور بہت ہی چستی سے ہو، تو پھر تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی واپس اٹھ سکے۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک مومن جو ہے انہوں نے کتنے کافروں کو نشانہ بنایا ہوگا، ہمیں اسے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور خاص کر بدر کے جو انجام ہے کہ ان کے تقریباً سارے ہی بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس مارکے میں جہنم واصل ہو گئے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا جو سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا، اور اس کے علاوہ بھی اور 70 کے قریب جو ہیں وہ قیدی بھی ہوئے، اور بہت سے جو ہیں ان کو پھر پسپا ہونا پڑا، اور یہ وہ ایک بہت بڑا مارکا تھا۔ تو ان کے دلوں میں بھی روب ڈال دیا کافروں کے، اور مسلمانوں کی مدد بھی کی، ایک دو طرفہ حکمت عملی اللہ کی طرف سے آئی مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک شاق اللہ، ان سب نے مخالفت کی اللہ کی، ان سب نے یعنی کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کی مخالفت کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان سب نے مخالفت کی، ان کافروں نے یعنی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تو مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو تو شدید عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو فردر تھوڑا سا، ذالکم فذوقوہ، ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے، یہ ہے یا یہ سزا ہے، سو تم سب چکھو اسے، وَأَنَّ، اور بے شک، للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہے، کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو مکی اور مدنی سورہ پڑھی تھی، خاص کر جو
مکی صورتیں تھیں ان میں ذکر آیا، بلکہ مدنی صورتوں میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے پچھلے جو ادیان ہیں یا پچھلے جو مذاہب ہیں، خاص کر ہم نے جو سورۃ الاعراف جو پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ 6 رسولوں کا یا 6 قوموں کا ذکر ہوا کہ کس طرح سے ان کو دعوت دی گئی، ان میں کیا بگاڑ پیدا ہوئے اور کس طرح سے ان کے اوپر عذاب بھی آئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزائیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ وہ ان کو جو اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اس روش پر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حدیں گزر جاتی ہیں، تو ان کو پھر وہ سزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ سزا ایک مختلف طریقے سے ہے، لیکن یہ کہنے کہ ایک سزا ہے یہ ان کافروں کے لیے جنہوں نے مسلسل روگردانی کی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ تو جس طرح سے دیکھیں فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے بہت تذکرہ پڑھا پچھلی صورتوں میں کہ فرعون کے لشکر کو کیسے اپنے محلوں سے اور اپنی جو ان کی حکومت سے یا اپنے جو بھی ان کے سلطنت تھی وہاں سے نکال کر باہر لے آیا اور آ کر سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی مشرکین مکہ جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو ان کے بڑے بڑے سردار جتنے تھے وہ سارے کے سارے اس بدر میں اس غزوے میں آئے۔ یہ بہت بڑا مارکا تھا اگر ہم تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ اتنا اہم مارکا تھا کہ اس کی وجہ سے اس آگے آنے والے جتنے بھی معاملات تھے مسلمانوں کے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں یا چاہے وہ ریاستی سطح پر ہوں، سیاسی حساب سے، معاشرتی حساب سے، ہر لحاظ سے جو بھی معاملات اور جو بھی آئندہ آنے والے حالات تھے وہ اس جنگ کے اوپر یا اس جنگ کی آؤٹ کم کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ کیسے انہوں نے ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے لڑ کر ان کو زیر کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ سورہ کے شروع ہوتے ہی انفال کا یا مال غنیمت کا ذکر ہوا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے آ کے ذکر کریں گے کہ کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد کی، وہ مال تھے تمہارے لیے اضافی تھا، انفال اسی لیے کہا نفلا اضافی چیز کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ تو لشکر کے ساتھ لڑنا اور فتح نصیب حاصل کرنا تھا، وہ مال تو اضافی ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک عذاب یا سزا کی شکل تھی کافروں کے لیے کہ ان کو مکہ سے نکال کر بدر کے مقام پر لے آیا اور ان کے بڑے بڑے جتنے ان کے سردار تھے ان سب کو ہلاک ہو گئے، وہاں پر وہ سب جہنم واصل ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرح دی۔ اور پھر وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو یہ صرف دنیا کی سزا ہی کافی نہیں ہوگی کہ کافروں کے لیے تو ابھی عذاب، آگ کا عذاب جو ہے وہ تو ابھی آنا ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ملی انہیں، جو ابھی جو آخرت میں قیامت میں جو ان کو پھر عذاب ملے گا قیامت کے بعد وہ تو ابھی آنا ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین، جب تم ملو ان لوگوں سے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، جب تم کافروں سے ملو، زخفاً لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم، یہ ایک جنگ کا ایک اصول جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ایک دو آیات میں، فلا تولوہم، تو مت تم پھیرو ان سے، الادبارہ، اپنی پیٹھیں، جب تم اے مومنو جب تم کافروں سے لشکر کی صورت میں ملو، یعنی جب لشکر کی صورت میں تمہارا فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہے، میدان جنگ کہہ لیں، میدان جنگ میں جب تم لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہو یا مطلب مقابلہ کر رہے ہو، تو اس صورت میں تم اپنی پیٹھیں مت پھیرو، اس صورت میں واپس بھاگنا، اپنی پیٹھ پھیر کر واپس آنا، پلٹنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی تمہارا مقابلہ مشرکوں سے ہو، کافروں سے ہو، تو میدان جنگ میں تم اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اس میں کچھ استثناء ہے، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ، اور جو پھیر لے ان سے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، جو اس دن اپنی پیٹھ پھیر لے گا اس کے لیے کیا ہوگا وہ آگے ہے، لیکن اس میں استثناء ہے، الا ما سوائے متحرفن، پینترا بدلنے والے کے، پینترا بدلنے والے کے، لقتال، لڑائی کے لیے، او متحیزن، یا پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ،
اپنی کسی جماعت کی طرف. اب جو پیٹھ پھیرنا ہے میدان جنگ میں، جو پیٹھ پھیرنا یا واپس پلٹنا ہے، وہ صرف دو استثناء ہے، دو صورتوں میں تمہارے لیے یہ جائز ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم میدان جنگ سے واپس پلٹو یا اپنی پیٹھ پھیرو. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 ہے متحرفن، پینترا بدلنا. پینترا بدلنا یہ کہہ لیں کہ ایک جنگی چال ہے. تلواروں کے ساتھ ظاہر مقابلے ہوتے تھے یا 10 بس ہوتے تھے فیس ٹو فیس مقابلے. تو جب ایسی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر یا گھوم کر پیچھے وار کیا جاتا ہے. جیسے یہ کراٹے کے جو کھیلتے ہیں، کراٹے جو کھیلتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنی ٹانگ کے ساتھ وار کرتے ہیں تو پورا وہ گھوم کر دوسری طرف سے اٹیک کرتے ہیں جا کر. تو یہ ایک جنگی چال ہے. اس صورت میں چند قدم پیچھے ہٹ کر یا جو اگلی پارٹی جو ہے کافر جو ہے اس کو دھوکہ دے کر کے 2-4 قدم پیچھے ہٹا، جس سے کہہ لیں کہ ایک سچویشن بدل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس حملہ کرنا. تو یہ پینترا بدلنا ہے، یہ ایک استثناء ہے. یا دوسرا ہے او متحیزن الی فئۃ، یا پناہ پکڑنے والا ہو اپنی کسی جماعت کی طرف. یعنی لڑتے لڑتے وہ آگے نکل گیا یا ایک طرف نکل گیا جہاں پر وہ بالکل اکیلا ہے اور ساری طرف صرف دشمن ہی دشمن ہے، اور اپنی جماعت سے یا اپنے گروہ سے وہ کٹ گیا اور الگ ہو گیا. تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے ایک طرف کو ہو جائے، تھوڑا سا اپنے کہہ لے کہ اپنے آپ کو سیف کرے اور تھوڑا سا محفوظ کرتے ہوئے اپنی دوسری جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، تاکہ اپنے گروہ میں چلا جائے یا اس کے قریب ہو جائے اور پھر واپس حملہ کرے. وہ بھی اپنے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں، بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو سچویشن جو ہیں، ان کا استثناء ہے. ان کے علاوہ، ان دو صورتوں کے علاوہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، ان دو صورتوں کے علاوہ جو اس دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فقط باء، تو یقیناً وہ لوٹا بغضب من اللہ، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ. تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، یعنی اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا یا اس نے اللہ کے غضب کو اپنے ساتھ پایا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان جنگ میں آئے اور وہاں پر اپنی پیٹھ پھیر دی. انہوں نے وہاں پر پیٹھ پھیر کر پشت دکھا کر بھاگ گئے کہ اللہ کا غضب انہوں نے پایا، ان کو اللہ کا غضب ملے گا اور جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ ملے گا. وَبِئْسَ، اور بہت ہی بری جگہ ہے المصیر، پھرنے کی. ان کا یہ جنگ سے پھرنا جو ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسی طرف کو پھر گیا جو کہ ایک بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی جہنم جو اس کا ٹھکانہ ہے، جس کی طرف وہ پھر گیا، وہ ایک بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس نہیں تم سب نے قتل کیا انہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے قتلہم، اللہ نے قتل کیا انہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ پچھلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا ہے یا مدد کی ہے مومنین کی، اب اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تمہید ہے یا ایک کہنے کے بتانا ہے کہ یہ جو مال جو ہے جس کے اوپر تمہارا جھگڑا ہوا تھا یا جس کے اوپر ایک کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا نا اتفاقی ہوئی تھی، یہ ایک مسئلہ جو درپیش ہوا تھا، تو در حقیقت تو یہ جنگ جو ہے، یا اس کے علاوہ بھی، مال کے علاوہ بھی، جب کوئی ایک انہونی سی چیز ہو جائے یا کوئی ایک ایسا ایونٹ اچیو کر لے، جو ایسی کامیابی کوئی اچیو کر لے جو اس کے لیے ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو یہ ایک انسان کی خصلت ہے یا انسان کی ایک کہنے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگ جاتا ہے کہ میری یہ حکمت عملی تھی، میں نے اس طرح سے کیا، میں نے یہ فیصلہ اس طرح سے کیا، اس کے نتیجے میں مجھے یہ فتح ملی. تو یہ ایک انسان کی فطرت بھی ہے، ایک فطرتی طور پر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا یہاں پر بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی وہ پیچھے بتا دیا. اب آگے ہے کہ اب اس کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں جو بھی ہوا، تو پس تم نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. یہ تو سب کچھ تم کر ہی نہیں سکتے تھے، تم تو میدان جنگ میں آنے سے بھی تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے تھے، جس کا ذکر ہوا کہ ایسے وہ لگ رہا ہے جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. ایک دہشت تو تھی مسلمانوں پر.
لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا فرشتوں کے ذریعے، اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال کر، اور جو بھی ہم نے پیچھے پڑا، تو پس تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم یہ قتل بھی نہ کر سکتے۔ تو در حقیقت یہ جو دشمنوں کو قتل کرنا ہے، یہ تو اس کا صحیح حقدار تو اللہ ہے اس کریڈٹ کا۔ وما رمیتا، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، رمیتا رمل، رمل کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، یہاں پر بہت ہی عام کامن یوز ہوتا ہے رمل، ریت کو بھی کہتے ہیں، ریت کے ذرات کو، ٹھیک ہے، بیک فل کرنے کے لیے سیول والے جو ہیں ان کو پتا ہوگا۔ تو وہ وما رمیتا، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے مٹی، رمیتا رمی کرنا بھی کہتے ہیں جو، از رمیتا، آپ جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے وہ پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی، اور نہیں پھینکی آپ نے مٹی جب آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے۔ اب یہ بھی ایک چھوٹا سا کہہ لیں واقعہ ہے، یا ایک ایونٹ ہے اس میں، کہ جب بدر کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی، اور مقابلہ جب شروع ہوا، اسی وقت یا مقابلہ شروع ہونے کے سے کچھ یعنی اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ مٹھی بھر مٹی جو ہے، جس میں کچھ مٹی اور کچھ ریت کے ذرات اور کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہوں گی مکس کی طرح کا، ایک مٹھی پر جو ہے وہ کافروں کی طرف پھینکی کچھ دعا پڑھ کر، ٹھیک ہے، وہ دعا بھی میرے ذہن سے اچانک سے نکل گئی ہے۔ باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا پڑھ کر، ایک دعا کر کے وہ مٹی جو ہے مٹھی بھر جو ہے وہ کافروں کی طرف یا کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ اب وہ کافروں کی طرف جب بڑی تو وہ مٹی جو ہے وہ دیکھنے میں تو ایک مٹھی بھر ہوگی، اس میں کتنے دانے ہوں گے یا کتنی مٹی ہوگی وہ، لیکن وہ اڑتی ہوئی کافروں کے چہروں کے اوپر جا کر لگی، اور ان کو جیسے حواس وہ کھو بیٹھے، بد حواس ہو گئے، جیسے انکانشیس سے ہو گئے ان کے اوپر، جیسے آنکھوں میں مٹی پڑے تو مطلب اچانک سے چندھیا جاتی ہیں آنکھیں، تو یہ سچویشن ہو گئی ان کے لیے جیسے ہی یہ مارکا شروع ہوا یا شروع ہونے سے پہلے ہی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو مٹی پھینکی تھی مٹھی بھر، تو دراصل وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ نے ہی پھینکی تھی۔ اس مٹی کے پھینکنے سے یا ان کنکریوں کے مٹھی بھر کنکریوں کے پھینکنے سے جو اثر ہوا یا اس کا جو ایفیکٹ ہوا مشرکین پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی وجہ سے تھا۔ تو در حقیقت وہ بھی آپ نے نہیں، آپ نے جو پھینکی تھی وہ بھی اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ عطا کرے مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسناً اچھا انعام۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ وہ مومنوں کو ایک اچھا انعام جو ہے وہ عطا کرے اور کامیابی عطا کرے۔ اچھا انعام ایک کامیابی ہے، اور نہ صرف وہ وقتی کامیابی ہے بلکہ آنے والے سارے معاملات میں وہ بہت بڑا انعام جو ہے وہ چھپائے ہوئے لے کر آیا تھا وہ یہ جو مارکا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو دعائیں کی مومنوں نے بدر کی رات کو اور راستے میں آتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما، اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے تیرے حکم کے تحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وحی آئی اس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی کی۔ تو ان دعاؤں کو خوب سننے والا بھی ہے اور بہت کچھ جاننے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ذالکم، ذالکم یہ یعنی پچھلے جو بھی باتیں ہوئیں، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کی تدبیروں کو۔ اب جو مسلمانوں کو طاقتیں ملی ان کے ساتھ ساتھ اس کے دوسری طرف جو ہے کافروں کی تدبیریں جو ہیں وہ بھی کمزور کرنے والا ہے۔ اب یہ کافروں کی تدبیریں یہاں پر کمزور کرنا، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران جو کافروں کی جو تدبیریں تھی یا ان کی جو اسٹریٹجی تھی جو وہ کمزور ہوئی، ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوئی، اس کے اوپر بہت بڑی ضرب لگی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، آفٹر ایفیکٹ جو ہیں اس جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں بھی مسلمان کیونکہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے اپنے ایمان میں بھی، اپنے اعتماد میں بھی، اور انٹرنیشنلی بھی کہہ لیں کہ ان کا ایک چرچا ہوا، اور مسلمانوں کی دہشت ان لوگوں میں بھی پہنچ گئی جو
جو براہ راست ابھی تک مسلمانوں سے جن کا واسطہ نہیں پڑا تھا، کہ کہہ لیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوا، جبکہ اس کے الٹ جو ہے ایک انٹرنیشنلی یا ایک پورے علاقے میں، پوری سلطنت میں، بلکہ دوسری سلطنتوں میں بھی ایک مشہور جو جنگجو تھے یا ایک قوم تھی، اس کی ناکامی جو ہے اس کے لیے بہت سارے محاذوں پر اس کو شکست بھی ہوئی۔ تو دونوں طرح سے ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کافروں کی تدبیریں جو ہیں وہ بھی کمزور کرنے والا ہے، ان کو بھی پیچھے کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہو، فقد جاءکم، تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ۔ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 19 جو ہے، یہ کافروں کے ساتھ خطاب ہے، اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو کافر ہیں انہوں نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے ان کے سرداروں نے، ابو جہل نے یا ان کے سرداروں نے بھی دعا کی تھی کہ جنہوں نے قطع رحمی کی ہے ان کو سزا دے اللہ تعالیٰ سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ مسلمان جو ہے یہ ایک فرقہ ایسا بڑا بنا ہے، اس میں اب انہوں نے ہمارے جو رشتے ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، مطلب کئی اولاد جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی اور اپنے ماں باپ سے کٹ گئی، اور کئی مطلب فیملیز جو ہیں وہ کٹ گئی ہیں، کچھ فیملی کے افراد مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر ہیں، اور ان کے درمیان ایک بغض اور عداوت بھی پیدا ہوگی اور الگ الگ بھی ہو گئے، اور اس طرح سے مطلب ہو گیا۔ تو انہوں نے جو دعا کی تھی، یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے تو دعا کی تھی کہ جو حق پر ہے اس کو، حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے، جو حق پر ہے اس کو حق جو ہے وہ واضح کر دے، یا جس نے قطع رحم کیا ہے اس کو سزا دے، یا اس طرح سے جو بھی دعا کی تھی۔ تو اب دیکھ لو جنگ کے نتیجے میں حق اور باطل جو ہے بہت واضح ہو گیا۔ کل ہم نے آیات پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، حق کو حق سے باطل ظاہر کر دے، اور باطل کو باطل ظاہر کر دے، یعنی حق اور باطل میں واضح فرق جو ہے وہ ہو جائے، فرق واضح کر دے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ۔ اگر تم اللہ کا فیصلہ چاہتے تھے کہ حق کو واضح کر دے اور باطل سے الگ کر دے، تو حق کا فیصلہ جو ہے وہ تو آ چکا ہے۔ حق پر کون ہے یہ اب تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم سب باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب اس موقع میں یا اس واقعے کے بعد بھی اگر تم باز آ جاؤ، اپنی روش کو چھوڑ دو اور مطلب اسلام کی طرف آ جاؤ، اگر تم باز آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، نعود، تو ہم دوبارہ ایسا کریں گے۔ اگر تم دوبارہ سے اپنی روش پر قائم رہو گے اور تم دوبارہ اس طرح سے کرو گے، تو ہم بھی دوبارہ اس طرح سے کریں گے۔ یہ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی خصلت جو ہے یا اپنی روش جو ہے وہ نہ بدلی، اس کو برقرار رکھا اسی طرح سے۔ ولن تغنیہ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی، انکم تمہارے، فیاتکم تمہاری جماعت، اور تمہاری جماعت جو ہے، جماعت یعنی ایک بڑی تعداد تھی ان کی، تمہاری بڑی تعداد ہونا یا تمہاری جماعت ہونا وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر اللہ مدد کر رہا ہے مومنوں کی، تو تم جتنی مرضی بڑی قوت لے آؤ، تو تمہاری جماعت یا تمہاری قوت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی۔ ولاؤ کثرت، اور اگرچہ زیادہ ہو وہ جماعت جو ہے، وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو، جتنی زیادہ ہو، جتنی بھی طاقتور ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کافروں کے اوپر بھی کہ تم جو دعا یا ایک نظریہ لے کر آئے تھے کہ یہاں پر حق اور باطل الگ ہو جائے، تو اب یہ جنگ کا فیصلہ جو ہے یہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، انکار سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم اس پر قائم رہو گے تو پھر دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور تمہاری جماعت کا بڑا ہونا اور تمہاری طاقت کا زیادہ ہونا اور اس طرح کے جو دنیاوی اسباب ہیں ان کا کچھ معنی نہیں اگر تم اللہ کے مقابلے میں ان کو لے آؤ گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مومنوں کے ساتھ ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہیں پہ رکتے ہیں ہم آج انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔
جی اجازت چاہتے ہیں پھر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہر معاملے میں. ہماری جتنی پریشانیاں ہیں اور مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسان کرے, ان کو حل فرمائے, اور ہماری جتنی جائز اور نیک خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول و منظور کرے اور پوری فرمائے. ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, اور خاص کر آخرت میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ضرور اور ضرور ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگ یا فلاح پانے والے قرآن مجید میں بھی کہا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر اپنی خاص رحمت رکھے. جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے, اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے اعلیٰ درجات اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.